پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں غیر ملکی اسلحے کے استعمال کے ثبوت منظر عام پر کالعدم ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو افغانستان میں محفوظ پناہ گاہوں کے ساتھ امریکہ کا چھوڑا اسلحہ بھی دستیاب۔ یورو ایشین ٹائمز کی رپورٹ، بلوچ لبریشن آرمی نے بھی نوش کی اور پنجگور حملوں میں امریکی اسلحہ استعمال کیا۔ 15 دسمبر کو ٹانک میں ہلاک 5 دہشت گردوں سے جدید امریکی اسلحہ ملا۔ یوب گیریزن، میاں والی ایئر بیس، درابن ڈی آئی خان اور چترال میں بھی امریکی ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا۔ انتخابی عملے کی ٹریننگ دوبارہ شروع، ڈی آر اوز اور آر اوز کی تربیت 19 دسمبر تک مکمل کرنی جائے گی۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق مجموعی طور پر 859 ریٹرننگ آفیسرز اور 144 ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز کو ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ دونوں کے اندراج، اخراج، تبدیلی اور درستی پر پابندی لگا دی گئی۔ دوسری جانب اسلام آباد کے سرکاری اداروں کے افسران کی چھٹیاں بند کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے سماعت کے لیے مقرر۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ تحریک انصاف کے چیف الیکشن کمشنر اور پارٹی چیئرمین کو نوٹس جاری۔ دوسری جانب توہین الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر کیسز بھی سماعت کے لیے مقرر ہے۔ پیپلز پارٹی کا تحریک انصاف سے انتخابی اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ۔ گورنر ہاؤس پشاور میں سابق صدر آصف زرداری کی پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں ہدایت۔ پارٹی میں ہر سطح پر اختلافات فوری ختم کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ سابق وفاقی وزیر حامد سعید کاظمی نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ دوسری جانب بلاول بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا پارلیمانی بورڈ کا اجلاس، امیدواروں کی اہلیت اور کوائف پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جماعت اسلامی کا الیکشن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے اتحاد نہ کرنے کا اعلان۔ ان دونوں جماعتوں نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس وقت ایک لاڈلے اور سپر لاڈلے کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے۔ سراج الحق کا الزام، کہتے ہیں جماعت اسلامی آئندہ الیکشن میں امن، ترقی اور خوشحالی کے منشور پر لڑے گی۔ آئندہ انتخابات میں عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ اگر شفاف انتخابات کو یقینی نہ بنایا گیا تو الیکشن نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے۔ لطیف کھوسا نے پیپلز پارٹی سے راہیں جدا کر لی۔ تحریک انصاف میں شامل سردار لطیف کھوسا نے کہا، یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں، یہ فوج ہماری فوج ہے۔ آئین میں تمام اداروں کی حدود و قیود متعین ہے۔ سابق وزیراعظم شہباز شریف سے پارلیمانی رہنماؤں کی ملاقاتیں، پارٹی امور اور عام انتخابات سے متعلق بات چیت کی گئی۔ شہباز شریف نے کہا، نواز شریف پر مقدمات ہی نہیں، کیسز بنانے والے بھی جھوٹے نکلے۔ دوسری جانب نون لیگ نے آئندہ انتخابات کے لیے 9 نکاتی ایجنڈا تیار کر لیا۔ توانائی، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں کمی نون لیگ کے ایجنڈے میں شامل۔ نواز شریف کا دانیال عزیز پر اظہار برہمی۔ نون لیگی قائد نے کہا، دانیال صاحب آپ کو احسن اقبال پر تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی، انہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا۔ اختلافات رہتے ہیں، آپ کو قیادت سے بات کرنی چاہیے تھی۔ دانیال عزیز نے اپنے رویے پر پارٹی قیادت سے معافی مانگ لی۔ عالمی قوتیں ہمیں غلام بنائے ہوئی ہیں، عالمی اداروں اور عالمی معاہدات کے ذریعے سے۔ آپ کی سیاست، اس پر قبضہ ہے عالمی اداروں کا، یہ آپ کے سیاسی فیصلے کرتے ہیں، اور جب یہ فیصلے کریں گی تو پھر ہم جیسے پسماندہ یا ترقی پذیر ملک کے اندر اس کا اپنا آئین اور اپنا قانون غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ ایٹم بم ہمارا، لیکن ایٹم بم پر اختیار ہمارا نہ ہوگا۔ ہماری آزادی داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ پاکستان کی آزادی داؤ پر، ملک کی سیاست پر عالمی اداروں کا قبضہ ہے۔ ہم
ایٹمی طاقت لیکن اختیار کسی اور کے پاس ہے۔ عالمی قوتوں نے معاہدوں کے ذریعے غلام بنا رکھا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا اعتراف مردان میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہمارے اکابرین نے ملک کے لیے قربانیاں دی مگر ان کی کردار کشی کی گئی۔ چاہتے ہیں پاکستان میں پرامن ماحول آئے، مدارس کے خلاف ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ ایم کیو ایم نے کراچی کو تقسیم کرنے کی حد اور سرحد سب کو مٹا دیا۔ ہتھیار تھما کر شہر میں نفرت بانٹی گئی۔ عوام عہد کرے خاندانی جاگیردارانہ جمہوریت کا خاتمہ کریں گے۔ پیپلز پارٹی کا نوٹ کے ذریعے الیکشن خریدنے کا خواب ہی رہ جائے گا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کا کارکنوں سے خطاب۔ مصطفیٰ کمال نے کہا، سندھ کے سابق حکمرانوں کے پاس اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے کچھ نہیں۔ عوام کی خدمت الیکشن جیتنے کے لیے نہیں کر رہے، عبدالعلیم خان کا واضح پیغام۔ صدر آئی پی پی نے لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اپنے حلقے میں دوستوں سے رابطہ شروع کر دیا۔ 2003 سے اس حلقے سے الیکشن لڑ رہا ہوں۔ حلقے میں 7 سے 8 ڈسپنسریاں، 150 کے قریب فلٹریشن پلانٹ گزشتہ کئی سال سے چلا رہے ہیں۔ ہر ڈسپنسری میں 2 سے 3 ہزار مریضوں کا مفت علاج ہو رہا ہے۔ امیر کویت شیخ نواف الاحمد کا انتقال۔ حکومت پاکستان کا ایک روزہ سوگ کا اعلان۔ قومی پرچم آج سر نگو رہے گا۔ نگران وزیر اعظم کی منظوری کے بعد کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ایک روزہ دورے پر کویت جائیں گے۔ لاہور میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ رضاکارانہ طور پر تجاوزات ختم کرنے کے لیے 48 گھنٹے کی مہلت۔ منگل سے آپریشن شروع کر دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تجاوزات پر گرفتاری اور مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ محسن نقوی کی اسسٹنٹ کمشنر اور ایس پیز کو متعلقہ علاقوں میں آپریشن کی تیاری کی ہدایت۔ ہوائی فائرنگ، 2 انسانی جانیں نگل گئی۔ کراچی کے شاہ لطیف ٹاؤن میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ، ایک بچہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ 2 ملزم گرفتار۔ مظفر گڑھ میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ سے 10 سالہ بچہ جاں بحق ملزم پکڑا گیا۔ گجرانوالہ میں مبینہ پولیس مقابلہ۔ حکام کے مطابق تھانہ صدر کی حدود میں اشتہاری ڈاکو احسان کا اہلکاروں سے آمنا سامنا ہوا۔ ملزم نے گرفتاری کے خوف سے خود کو گولی مار لی۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کر دی گئی۔ مشرقی رنگوں کے ساتھ مغربی جدت، چمچماتے نگینوں اور خوبصورت کشیدہ کاری سے آراستہ دلہن کے لہنگے، فروک اور میکسی ماڈلز کی اٹھلاتی چال اور دلکش اداؤں کی بہار۔ لاہور میں رعنائیوں سے بھرپور برائڈل شو اختتام پذیر۔ شوبز انڈسٹری کے روشن ستارے عائشہ عمر، اشنا شاہ، سارہ فلک، نوشین شاہ، عثمان مختار اور سلیم معراج کی شرکت نے تقریب کا حسن دوبالا کر دیا۔ اور موسیقی سے بھرپور گیت تخلیق کرنے والے موسیقار رشید اترے کو اپنے مداحوں سے بچھڑے 56 برس بیت گئے۔ رشید اترے پاکستان کے نامور فلمی موسیقار تھے۔ انہیں فلم 7 لاکھ، نیند اور شہید پر بہترین موسیقار کا نگار ایوارڈ ملا اور اداکار علی اعجاز کی آج 5ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ ڈرامہ خواجہ اینڈ سن کھوجی کے مرکزی کردار علی اعجاز کو اسکرین پر دیکھنے والی نظریں ہٹائے نہ ہٹی۔